پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ اسلام کی بات کرتے ہو تو پھر کرو نا۔ میں ابایا پہننا چاہتی ہوں، آپ کے شعبے کہتی ہوں میں ابایا پہننا چاہتی ہوں۔ کون روکا آپ کو؟ اس طرح بٹھائیں گے آپ مجھے؟ بٹھاؤں گا، کوئی نہیں بٹھائے گا۔ آپ You know ابایا پہن that. کے آئے، میں دوسرا پوڈ کاسٹ آپ کا کرتا ہوں۔ People don't do that. We both know. ایک زمانہ تھا جہاں پہ ملکی چینلز کے اوپر سر پہ دوپٹہ رکھ کے خبریں پڑھی جاتی تھی۔ جی بالکل۔ دوبارہ کرو نا، میں بھی کروں گی۔ مس فریحہ نے یہ بات بالکل صحیح کی ہے کہ صرف ابایا یا برقع پہننے کی وجہ سے لڑکیوں کو اپورچونیٹیز بہت کم ملتی ہیں، اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ حجاب کرنے والی یا برقع پہننے والی لڑکی لیس کانفیڈنٹ ہوگی۔ ہمارے معاشرے کی ایک ریالٹی یہ بھی ہے کہ میڈیا میں عورتوں کو حجاب کرنے نہیں دیا جاتا۔ اگر ایک عورت حجاب پہن کر یا دوپٹہ لے کر نیوز پڑھتی ہے تو کیا ہم نے عورت کو آبجیکٹیفائی کرنا ہے، عورت کو دیکھنا ہے؟ نہیں، نیوز پڑھنی ہے نا۔ دوپٹے میں بھی نیوز وہی رہے گی، کیا دوپٹہ پہننے سے نیوز چینج ہو جائے گی؟ لیکن نیوز کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے دوپٹہ اتروا دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر کیا کیا جائے؟ دنیا میں کامیابی کے لیے آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی کو کیا چھوڑ دیں؟ جو ویسٹ کا پروپیگنڈا ہے کہ بے حیائی کو، فحاشی کو اتنا عام کر دو کہ حیا اور اچھائی کے راستے پر چلنا مشکل ہو جائے، اس کے آگے سرنڈر کر دیں۔ حجاب پہننا، برقع پہننا چھوڑ دیں۔ برقع پہننا یا حجاب کرنا تو اللہ کو راضی کرنا ہے، بے شک پوری دنیا ہی خلاف ہو جائے، لیکن آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کے اللہ کا حکم ہے۔ حجاب کو سپورٹ کرنے والے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے، لیکن دنیا میں موجود ضرور ہیں۔ لیکن اگر اتنے بھی لوگ دنیا میں موجود نہ ہوں، پھر بھی آپ نے کرنا وہی ہے جو اللہ نے حکم دے دیا ہے، جو اللہ نے فرما دیا ہے۔ سسٹر فریحہ اور ان جیسی جتنی بھی عورتوں کی ایسی سوچ ہے کہ وہ اپورچونیٹیز کو ترجیح دیتی ہیں اللہ کے حکم کے اوپر، تو ان سے پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی 60-70 سال کی زندگی کو مت دیکھو، آپ اپنی ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کو سامنے رکھو اور اللہ کی رضا کے لیے حجاب پہننا شروع کرو۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں احد کی لڑائی میں پیش کیا گیا، 13 سال میری عمر تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔ میرے والد نے سفارش بھی کی کہ اس کی ہڈیاں مضبوط ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ میری طرف اوپر کو اٹھاتے پھر نیچے کر لیتے تھے۔ بالآخر کم عمر ہونے کی وجہ سے اجازت نہیں ملی۔ میرے والد اس لڑائی میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے، کوئی مال وغیرہ کچھ نہ تھا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو صبر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کرتا ہے، اور جو پاک بازی اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پاک باز بنا دیتے ہیں، اور جو غنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنا فرما دیتے ہیں۔ میں نے یہ مضمون حضور سے سنا، پھر کچھ نہ مانگا، چھپکے ہی واپس آ گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ رتبہ عطا کیا کہ 9 عمر صحابہ میں اس بڑے درجے کا عالم ڈھونڈنا مشکل ہے۔ بچپن کی عمر اور باپ کے صدمے کے علاوہ ضرورت کا وقت تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام نصیحت کو سن کر چپ چاپ چلے آنا اور اپنی پریشانی کا اظہار تک بھی نہ کرنا، کیا آج کل کوئی بڑی عمر والا بھی ایسا کر سکتا ہے؟ سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی مصاحبت کے لیے ایسے ہی لوگ چنے تھے جو اس کے قابل تھے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے سارے آدمیوں میں سے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، بعض روایات میں تو 77 آتی ہیں۔ ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے، اور سب سے کم درجہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو یعنی اینٹ، لکڑی یا کانٹے وغیرہ کو ہٹا دینا ہے۔ اور حیا بھی ایک خصوصی شعبہ ہے ایمان کا۔ حیا کو خصوصی اہتمام کی وجہ سے ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ بہت سے گناہوں، زنا، چوری، فحش گوئی، گالی گلوچ وغیرہ سے بچنے کا سبب ہے۔ اسی طرح رسوائی کے خیال سے بہت سے نیک کام کرنے ضروری ہو جاتے ہیں، بلکہ دنیا اور آخرت کی شرم سارے ہی نیک کاموں پر ابھارتی ہے۔ نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ تو ظاہر ہے، اسی طرح سے اور بھی تمام احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ حدیث بھی وارد ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو حیادار نہ رہے تو پھر جو چاہے کرے، کہ ساری فکر تو غیرت اور شرم کی ہی ہے۔ اگر حیا ہوگی بندے میں تو یہ خیال بھی اس کو ضرور آئے گا کہ نماز نہیں پڑھوں گا تو آخرت میں کیا منہ دکھاؤں گا، اور شرم نہیں ہے تو پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی کہہ کر کیا ہی کر لے گا۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص ایک 9 عمر صحابی تھے جو شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ سعد بن ابی وقاص مشہور صحابی کے بھائی ہیں۔ سعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی عمیر کو بدر کی لڑائی کے وقت دیکھا کہ لشکر کی روانگی کی تیاری ہو رہی تھی اور وہ ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے کہ کوئی دیکھ نہ لے مجھے یہ بات بہت عجیب لگی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں چھپ رہے ہو ادھر ادھر؟ کہنے لگے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ دیکھ لیں اور بچہ سمجھ کر جانے سے منع نہ کر دیں، اور پھر میں جا نہیں سکوں گا، اور میری تو خواہش ہے کہ لڑائی میں ضرور شریک ہوں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کسی طرح شہادت نصیب فرما دے۔ آخر کار جب لشکر پیش ہوا تو جو خطرہ تھا
वो पेश आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कम उम्र होने की वजह से इनकार कर दिया, मगर शौक इस कदर था कि सब्र नहीं कर सके और रोने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शौक और रोने का हाल जब पता चला तो उन्होंने इजाज़त फरमा दी। लड़ाई में शरीक भी हुए और दूसरी तमन्ना भी पूरी हुई कि इसी लड़ाई में शहीद हो गए। उनके भाई साथ कहते हैं कि उनके छोटे होने और तलवार के बड़े होने की वजह से मैं उसके तस्मों में गिरें लगाता था कि ऊंची हो जाए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ मशहूर और बड़े सहाबा में से हैं। फरमाते हैं कि मैं बदर की लड़ाई में मैदान में लड़ने वालों की सफ़ में खड़ा हुआ था कि मैंने देखा कि मेरे दाएं और बाएं जानिब अंसारियों के 2 कम उम्र लड़के खड़े हैं। मुझे ये ख्याल हुआ कि अगर मैं मजबूत लोगों के दरमियान होता तो अच्छा होता कि ज़रूरत के वक्त हम एक दूसरे की मदद कर सकते। मेरे दोनों जानिब तो बच्चे हैं, ये क्या ही मदद करेंगे मेरी। इतने में इन दोनों लड़कों में से एक ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, चचा जान तुम अबू जहल को भी पहचानते हो? मैंने कहा हाँ पहचानता हूँ, तुम्हारी क्या गर्ज है उससे? उसने कहा मुझे ये पता चला है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गालियाँ बकता है। उस पाक ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर मैं उसको देख लूँ ना तो उस वक़्त तक उससे जुदा ना होऊंगा कि वो मर जाए या मैं मर जाऊँ। मुझे उसके इस सवाल से बहुत ताज्जुब हुआ। इतने में दूसरे ने यही सवाल किया और जो पहले ने कहा था उसने भी वही कहा। इत्तेफाकन मैदान में अबू जहल दौड़ता हुआ मुझे नजर आ गया। मैंने उन दोनों से कहा कि तुम्हारा मतलूब शख्स वो जा रहा है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। दोनों ने ये सुनकर तलवारें हाथ में ली और एकदम भागे चले गए और जाकर उस पर तलवार चलानी शुरू कर दी, यहाँ तक कि उसको गिरा दिया। ये दोनों साहबजादे माज बिन उमर और माज बिन आफरा हैं। माज बिन उमर कहते हैं कि मैं लोगों से सुनता था कि अबू जहल को कोई नहीं मार सकता, वो बड़ी हिफाजत में रहता है। मुझे उसी वक़्त से ये ख्याल आ गया था कि मैं उसको ज़रूर मारूंगा। ये दोनों साहबजादे पैदल थे और अबू जहल घोड़े पर सवार था, सफ़ों को दुरुस्त कर रहा था। जिस वक़्त अब्दुर्रहमान बिन औफ ने देखा और ये दोनों दौड़े तो घोड़े पर सवार शख्स पर हमला करना बराह रास्त तो बहुत मुश्किल था, इसलिए एक ने घोड़े पर हमला किया और दूसरे ने अबू जहल की टांग पर हमला किया, जिससे घोड़ा भी गिरा और अबू जहल भी गिरा और उठ भी नहीं सका। ये दोनों हजरात तो उसको ऐसा करके छोड़ आए थे कि वो उठ ना सके और वहीं पर पड़ा हुआ तड़पता रहे। इसके बाद अब्दुल्ला बिन मसूद ने बिल्कुल ही उसका सर जुदा कर दिया। माज बिन उमर कहते हैं कि जिस वक़्त मैंने उसकी टांग पर हमला किया तो उसका लड़का अकरमा साथ था। उसने मेरे कंधे पर हमला किया जिससे मेरा हाथ कट गया और सिर्फ खाल में लटका हुआ रह गया। मैंने उस लटके हुए हाथ को कमर के पीछे डाल लिया और दिन भर दूसरे हाथ से लड़ता रहा, लेकिन जब उसके लटके रहने से दिक्कत हुई तो मैंने उसको पाँव के नीचे दबाकर ज़ोर से खींचा। वो खाल भी टूट गई जिससे वो अटक रहा था और मैंने उस हाथ को फेंक दिया।